ذرا سوچئے، ایک ایسا شہر جہاں ہر طرف بتوں کی پوجا ہوتی ہو، اور وہیں ایک شخص اٹھ کر کہے کہ خدا صرف ایک ہے۔ آج ہم اسی ناقابل یقین جدوجہد اور ہمت کی کہانی کو سمجھیں گے جس سے اسلام کا آغاز ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا آئیڈیا پورے شہر کے بنے بنائے نظام کے خلاف کھڑا ہو جائے تو آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک نظریے اور ایک پورے معاشرے کے ٹکراؤ کی ہے۔ اور اس ساری کہانی کا مرکز ہے مکہ، وہ شہر جو صرف عربوں کی تجارت کا مرکز نہیں تھا بلکہ ان کی روحانی زندگی کا دل تھا۔ کعبہ کی وجہ سے یہ بت پرستی کا سب سے بڑا قلعہ تھا۔ ایسے میں توحید کی بات کرنا، یہ کہنا کہ یہ مشکل تھا، شاید بہت چھوٹا لفظ ہوگا، یہ تقریباً ناممکن لگتا تھا۔ تو ایسے مخالف ماحول میں ظاہر ہے کہ حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ اس انقلاب کی شروعات خاموشی سے ہو۔ یہ ایک خفیہ مشن تھا جس کی بنیادیں دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھی جا رہی تھیں تاکہ کسی بڑے ٹکراؤ سے شروع میں ہی بچا جا سکے۔ ہر بڑی تحریک کی طرح اس کی شروعات بھی چند بہت قریبی لوگوں سے ہوئی۔ سب سے پہلے آپ کی اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ، جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کیا۔ پھر آپ کے وفادار زید، آپ کے سائے میں پلے بڑھے نوجوان علی، اور آپ کے گہرے دوست ابو بکر۔ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ وہ ستون تھے جن پر اس تحریک کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ ذرا اس منظر کو سوچیں، شہر کے شور سے بہت دور مکہ کی پہاڑیوں میں کچھ لوگ رات کے اندھیرے میں چھپ کر مل رہے ہیں۔ یہ کوئی سازش نہیں ہو رہی بلکہ ایک نئے عقیدے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب اس تحریک کی جڑیں خاموشی سے لیکن بہت مضبوطی سے زمین میں اتر رہی تھیں۔ 3 سال کی خاموش تیاری کے بعد اب وہ وقت آ گیا تھا جب اس پیغام کو سرگوشیوں سے نکال کر بلند آواز میں دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ کہانی کا وہ موڑ تھا جہاں راز اب اعلان بننے والا تھا۔ کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو جمع کیا، لیکن اصل بات کہنے سے پہلے آپ نے ایک سوال پوچھا، ایک ایسا سوال جس نے ان کی 40 سالہ زندگی کی سچائی اور ایمانداری کو سب کے سامنے رکھ دیا۔ اور جب سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، تب وہ لمحہ آیا اس پیغام کو دینے کا جو تاریخ کا رخ موڑنے والا تھا۔ پیغام بالکل صاف تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن پہلا اور سب سے شدید رد عمل آیا خود اپنے خاندان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے نہ صرف اس دعوت کو مسترد کیا بلکہ سب کے سامنے آپ کی مخالفت کی۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ دوسری کوشش اپنے قبیلے کے سامنے ایک دعوت پر ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنا پیغام دیا تو گہری خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی کو توڑا ایک نوجوان آواز نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آواز نے، جو کھڑے ہوئے اور کہا میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس بات پر وہاں بیٹھے بڑے بڑے سردار ہنس پڑے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہی وہ چنگاری تھی جسے آگے چل کر شعلہ بننا تھا۔ اب مکہ کے سرداروں کو یہ احساس ہونے لگا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انہیں یہ پیغام اپنے معاشی، سماجی اور مذہبی نظام کے لیے ایک سیدھا خطرہ نظر آنے لگا۔ اور جب طاقتور خوفزدہ ہوتا ہے تو وہ ظلم کا ہتھیار اٹھاتا ہے۔ یہاں سے ایمان کی اصل قیمت چکانے کا دور شروع ہوا۔ جب دلیل کام نہ آئی تو تشدد کا راستہ اپنایا گیا۔ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو ہر طرح سے تنگ کیا جانے لگا، انہیں ستایا جانے لگا، لیکن ان کا جواب حیران کن تھا، خاموشی اور صبر۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مشن لڑنا نہیں بلکہ اپنے کردار سے اس پیغام کی سچائی کو ثابت کرنا ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس ظلم سے محفوظ نہ رہے۔ ایک دن قریش کے سردار ابو سفیان نے آپ کو سرعام برا بھلا کہا، اسلام کا مذاق اڑایا اور پھر ایک پتھر اٹھا کر آپ کے سر پہ دے مارا جس سے خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب خاموشی سے برداشت کیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے ایک ایسی مدد آئی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی اور جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اس پورے واقعے کو ایک لڑکی دیکھ رہی تھی۔ جب مکہ کے سب سے نڈر اور بہادر جنگجو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو اس لڑکی نے انہیں بتایا کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھول اٹھا۔ وہ سیدھا کعبہ پہنچے جہاں ابو سفیان اپنی محفل جمائے بیٹھا تھا اور اپنی کمان اس کے سر پر اتنے زور سے ماری کہ پوری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ اور پھر وہ اعلان گونجا جس نے مکہ کی فضاؤں کو ہلا دیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر کہا، تو محمد کو برا کہتا ہے؟ تو سن لے،
मैं भी उसी के दीन पर हूं। जो वो कहता है वही मैं कहता हूं। अगर तुझ में हिम्मत है तो अब मुझे मार कर दिखा। अबू सफियान जानता था कि हमजा से टकराना मौत को दावत देना है। इसने फौरन अपने लोगों को पीछे हटने का इशारा कर दिया। हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला के इस एक ऐलान ने मक्का में ताकत का तवाज़ुन ही बदलना शुरू कर दिया। ये एक खुला पैगाम था कि अब मुसलमान लावारिस नहीं हैं। इस एक वाक़ये ने कमज़ोर मुसलमानों के अंदर एक नया हौसला और एक नई ताकत भर दी। ये चार्ट इस तब्दीली को बिल्कुल साफ दिखाता है। हमजा का इस्लाम लाने से पहले मुसलमान जुल्म के सामने तकरीबन बेबस थे, लेकिन उनके आने के बाद तहफ़्फ़ुज़ और हौसले की सतह में एकदम से इजाफा हुआ, जिसने इस तहरीक को एक नई तवानाई दी। इससे यह पता चलता है कि कभी कभी एक इंसान की हिम्मत पूरी जमात के लिए ढाल बन जाती है। कुरैश हमजा की ताकत और गुस्से से डरते थे, और इस खौफ ने मुसलमानों को वो वक्त फराहम किया जिसकी उन्हें अपनी सफ़ों को मुनज़्ज़म करने के लिए शदीद ज़रूरत थी। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आखिर कोई भी नई तहरीक इतनी शदीद मुखालफत के तूफ़ान में जिंदा कैसे रहती है? क्या ये सिर्फ लोगों के अंदरूनी ईमान की ताकत होती है, या फिर तारीख के ऐसे नाजुक मोड़ पर हमजा जैसे किरदारों की बरवक्त मदद उसे डूबने से बचा लेती है? ये वो सवाल है जो हर इनकलाबी तहरीक के लिए आज भी उतना ही अहम है।